بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیاء میں سے آج جس صفت سے متعلق درس ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت العتاب. میں اس بات کو ہر درس کے آغاز میں بہت ہی تاکیدی طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم روز بروز یعنی ہر ہفتہ ایک ایک صفت پڑھتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان قواعد سے پہلو تہی برت کر کے محض ان صفات کو پڑھتے جائیں. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان میں بڑی تعداد وہ ہے علمی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں. جو عامت الناس ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تعویل کیا چیز ہوتی ہے، وہ بالکل سیدھے سادے ہیں. لیکن ہم جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک کے بعد ایک پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اہل السنہ نے جو قواعد بتائے ہیں اس پر بھی ایک نظر ہو، اس کو بھی سنیں، جو ہم نے بہت پہلے تقریباً 2-3 سال پہلے دے چکے ہیں. تو آج جو صفت پڑھی جائے گی، معلوم کی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ ہے العتاب. العتاب اس کے جو بنیادی معنی ہیں عربی زبان میں پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ صفت کس اعتبار سے بتائی گئی ہے احادیث میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. کیونکہ اردو زبان میں ہم جو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی پھٹکار نازل فرمائی، تو ہم اردو زبان کو سامنے رکھ کر کے وہ بنیادی چیزیں نہیں لے سکتے کہ بالضبط اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا یہاں کیا معنی ہے. کیونکہ عربی زبان میں ہے ہماری شریعت، تو عربی زبان کی جو گہرائی ہے، جو باریکیاں ہیں، وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک قدیم لغوی ہیں اور بہت ہی عمدہ اور زبردست جلیل القدر عالم دین ہیں، احمد ابن فارس رحمہ اللہ. 4 صدی ہجری کے ہیں، 395 ہجری سن وفات ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے بالکل اواخر میں انتقال ہوا آپ کا. ان کی ایک کتاب ہے، قاموس ہے، معجم عربی زبان کی لغت پر، مقاییس اللغہ. اس میں جو عتبہ جو فعل ہے اس کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ عربی زبان میں عتبہ جب کہتے ہیں تو عتبہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معانی، لیکن اس کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ یرجع الی الصعوبہ. سب معانی میں مشترکہ جو چیز ہے وہ ہے صعوبت، ایک ٹھوس چیز، ایک سخت چیز، ایک مضبوط چیز. یعنی کسی طور پر بھی استعمال ہو، چاہے وہ کلام میں ہو چاہے وہ کسی اور چیز میں ہو. یعنی عتبہ کا فعل جہاں بھی استعمال ہوتا ہے یا بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی معانی میں اس کے اندر ایک سختی کا معنی آتا ہے، چاہے وہ کلام کے اندر استعمال ہو چاہے وہ کسی چیز کے لیے کہا جائے. مثال کے طور پر عربی زبان میں العتبۃ، صحیح بخاری کا لفظ ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں حدیث ابن عباس. العتبۃ کہتے ہیں اس دہلیز کو جو عام زمین جو ہوتی ہے اس کے بعد گھر کی طرف آنے کے لیے جو ایک سخت حصہ بنایا جاتا ہے کچھ اونچائی کے ساتھ، جیسے ہمارے پاس سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے العتبہ کہتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو سختی ہے، جو نمایاں کرنے والی چیز ہے، اس بنیاد پر اس کے لیے وہ نام پڑا العتبۃ. تو عربی زبان میں عتبہ یا اعتبہ کہتے ہیں یعنی جو دلوں میں ذرا سی جو سختی آ جاتی ہے، خلوص جہاں ختم ہو جاتا ہے، تعلقات جہاں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایک شخص سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے تعلقات میں خلوص کی کمی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر. تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے نا، اسی کے لیے عتبہ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عتبہ کا لفظ آئے گا تب آپ کو یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. تو اردو زبان میں عتبہ کے معنی اگر آپ جاننا چاہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ برا بلا کہنا، خفگی کا اظہار کرنا. بس جو ہم کسی سے کہتے ہیں نا پیار سے، کیوں کیا آپ نے ایسے، اپنوں سے کہتے ہیں نا کیوں کیا آپ نے ایسے،
خلاف طبیعت بات تھی میری، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ایک ہوتا ہے دشمن سے غصہ کیا جاتا ہے، ایک اپنے اپنے یاروں سے پیار سے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تکلیف ہوئی اس بات سے، یہ جو انداز ہوتا ہے نا اسی کے لیے آتا ہے. اس کو ہم غضب سے تعبیر نہیں کر سکتے. غضبہ ایک اس سے زائد کا قصہ ہے، آگے کا حصہ ہے. سخطہ اس سے بھی زیادہ آگے کا حصہ ہے. یہ فروق جو ہیں عربی زبان میں اور قرآن مجید کے اندر بھی. تو عتبہ کے اندر یہی معنی آتا ہے. عتبہ یہ تو ثلاثی مجرد ہے. جب عتبہ کہتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں یعنی کسی کی جو ناراضگی ہے اس ناراضگی کو دور کرنا. یعنی مثال کے طور پر عتبہ کا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی شخص اپنی آپ کے لیے پیش کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، یا میرے تعلق سے جو سختی ہے وہ سختی کو دور کر دیں. یہ معنی ہوتا ہے استعتبہ باب استفعال سے. اس کی معنی آتی ہے معافی مانگنا، کسی کو منا لینا، روٹھے ہوئے شخص کو منانا. جیسے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ فصلت میں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل جہنم عیاذاً باللہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ صبر کریں نہ کریں، مطلب جھیلیں نہ جھیلیں، جھیلنا ہی ہے ان کو. ایسے نہیں کہ ہم صبر کر لیتے ہیں، صبر ہی کرنا پڑے گا، جھیلنا ہی پڑے گا، رہنا ہی پڑے گا ادھر. اگر وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر ان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم کو جھیلنا ہی ہے، برداشت کرنا ہی ہے، تو برداشت کرتے ہی رہو، ٹھکانہ وہی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا عتبہ سے استعتبہ، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جنہیں معاف کر دیا گیا ہے. یہ معنی ہے وہاں پر. تو عتبہ کا یہ معنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں پر اپنا عتاب نازل کرتا ہے، مطلب یہ کہ خاص کر اہل ایمان پر کہ کیوں کہ آپ نے ایسے، آپ کا غلط فیصلہ تھا، آپ کی غلط حرکت تھی، یہ فرما برداری کا تقاضا نہیں تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ چیزیں اپنوں سے بھی بڑھ کر کے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمایا ہے. میں نے جو گزشتہ درس ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الدلیل، اس کی تفصیلات میں نے بتایا تھا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، لیکن لفظ وہ صحیح مسلم کا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، کتاب الفضائل صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اس میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ اتنا طویل جو قصہ ہے اور اس میں اتنی مسائل ہیں، یا اللہ اتنی تفصیلات ہیں اس میں، دسیوں چیزیں محدثین نے اس سے استنباط کی ہیں. تو میں وہاں پر اسی قصے سے بتایا تھا کہ اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان فی الارض رجلا هو اعلم منک، ان فی الارض رجلا هو اعلم منک، زمین پر ایک ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ فَدُلُّونِي إِلَيْهِ، دُلَّنِي إِلَيْهِ، اللہ سے کہا کہ دُلَّنِي إِلَيْهِ، اے اللہ وہ شخص کون ہے، ان کی طرف میری رہنما فرما. جو میری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے کہا دُلَّنِي إِلَيْهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الدلیل اسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو یہی حدیث صحیح حین میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اس میں ایک زائد لفظ بھی آتا ہے جو آج کے درس سے تعلق رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی کتاب العلم اور صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بھی بہتر کوئی ہے کیا کہا آپ نے؟ ما اعلم رجلا خیرا منی، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے بھی کوئی بہتر ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہوگا. تو صحیح بخاری کی کتاب العلم کے الفاظ ہیں فعتب اللہ علیہ، فعتب اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیار سے، محبت سے، حسن کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ آپ کو یہ لیے زیب نہیں دیتا ہے. عتاب کا یہی معنی، اسے ہم جس انداز سے کہتے ہیں کہ اللہ نے عتاب نازل کیا اس قوم پر، اردو کے لیے شاید جچتا ہوگا، لیکن عربی زبان میں وہ سختی نہیں آتی. اس میں اپنوں کو، عزیزوں کو جو کہا جاتا ہے نا، آپ سے کیسے ہو گیا یہ،
گویا کہ یہ کہہ کر کہ میں اس کو بھلا کر قریب لانا چاہتا ہوں، ان سے وہ چیز صاف کرنا چاہتا ہوں، یہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر. فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الیہ، کیونکہ علم کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی، کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کہنا چاہتا تھا نا کہ اللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا. ایسا کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ میرے علم میں تو کوئی مجھ سے بہتر نہیں، ایسے کہہ دیا تھا انہوں نے. اسلوب بات تو درست تھی، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، شریعت ہے آپ کے پاس، لیکن اہل علم نے کہا کہ وہ اسلوب مناسب نہیں تھا، اسی لیے رب العالمین نے آپ پر عتاب نازل کیا. کیا مطلب؟ یعنی نہایت نرمی سے، حسن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک عزیز کو جیسے تنبیہ کی جاتی ہے ویسے، کہ آپ سے یہ کلمات مناسب نہیں ہیں، یعنی یہ مناسب نہیں، عبدیت کا تقاضا نہیں تھا ایسے، یہ مقصود. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں اور صحیح مسلم کی کتاب الطلاق میں. حدیث بہت معروف ہے، اور حدیث جتنی طویل ہے اس قدر ہی اس میں مسائل ہیں، مسائل کا انبار ہے. ہم پوری حدیث اگر آپ کے سامنے ذکر کریں، یقین مانیے آپ، اس کا ایک ایک شق یعنی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بتائیں، وقت بہت نکل جائے گا. ہے حدیث بہت طویل، صحیح بخاری کی متعدد کتابوں میں ہے، وہ کتاب النکاح میں بھی ہے، صحیح مسلم کی کتاب الطلاق میں. وہ جو سورۃ التحریم میں ہے اس میں بھی میں نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. تو اس میں معلوم ہے نا کہ آپ علیہ السلام زینب رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں وہ سب قصہ سناؤں گا تو اصل موضوع جو جز ہے میرا وہ فوت ہو جائے گا، وہ ذہن نشین ہو نہیں پائے گا، یہ اس کا ڈر ہے مجھے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مناسبت سے اپنے 9 کے 9 بیویوں کے ساتھ قسم کھا لی کہ 1 ماہ تک میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. یعنی آپ علیہ السلام نے جب زینب رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے، نئی دلہن تھی وہ، اور آپ علیہ السلام ان کے پاس جا کر کے شہد پیا کرتے تھے، تو ایک تدبیر اپنائی گئی ام المومنین عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کی طرف سے کہ آپ کے تعلق سے کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے آپ وہاں پر زیادہ دیر تک نہ رہیں شہد پینے کے معاملے کو لے کر. آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی زبان سے ایک خاص طرح کے پھل کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کو چیز قطعاً پسند نہیں تھی. آپ نے کہہ دیا کہ آپ سے میں وہ نہیں پیوں گا میں. تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب نازل فرمایا. وہ عتاب کیا ہے آپ کو اس عربی زبان کے اس اسلوب میں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے، یہ ایک طویل واقعہ ہے. یہ آپ علیہ السلام جو 1 ماہ کی قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ تک میں بات نہیں کروں گا، اپنی بیویوں سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تو آپ کی بیوی تھی. بہت تکلیف ہوئی آپ کو. آپ علیہ السلام کے پاس جب جانے لگے تو مسجد میں آس پاس ہر جگہ پر یہی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے پوری بیویوں کو طلاق دے دی. واقعہ بہت طویل ہے، میں جیسے کہ بار بار کہہ رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا کہ کیا آپ نے واقعتاً اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ما انا بداخل علیہن شہرا، میرا معاملہ ایسا ہے کہ 1 مہینے تک میں ان کے پاس جاؤں گا نہیں، داخل نہیں ہوں گا ان کے پاس میں. یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے آخری دنوں کی بات ہے. 1 مہینے تک جانے کی قسم کھائی، نہیں جانے کی قسم کھائی تھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ من شدتی موجودہ، جو موجودہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایک وجدان ہوتا ہے نا، ایک غیرت، ایک غصہ، ایک بیزارگی. من شدتی موجودتی علیہن، بیویوں کے اس سلوک کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک طرح کی بیزارگی کا اظہار فرمایا. حدیث کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ جو عمر بن خطاب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، حین عاتبہ اللہ علیہ، جب اللہ نے آپ پر عتاب نازل کیا تھا نا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس اسلوب کو عمر بن خطاب نے کیسے کہا رضی اللہ عنہ؟ حین عاتبہ اللہ علیہ، جب اللہ نے آپ پر عتاب نازل کیا. مطلب کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، آپ میں نہیں مانتا یہ حرام، نعوذ باللہ. ایک مومن نہیں کرتا ہے کام، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجتناب کیا اس سے.
کہا کہ اب سے میں اس کو نوش نہیں فرماؤں گا، اب سے میں نہیں پیوں گا اس کو، اب سے میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جیسے ایک چیز حلال ہوتی ہے، ایک شخص کہے گا میں آج سے یہ نہیں کھاؤں گا، آپ کو نہیں پسند ہے، نہیں آپ کی محبت ہے، میں نہیں کھاؤں گا، چلو، نہیں، حلال حرام کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے آپ کا، یہ آپ کے شان نشان نہیں ہے، آپ کا جو مقام عالی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ جو اسلوب ہے اللہ کے رسول کا، حالانکہ آپ یا ایوہ النبی کہہ کر کے آپ کی عزت کی جا رہی ہے نا، نبی کہہ کر کے آپ کی نبوت کو سراہا جا رہا ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں بہت ساری عمدگی ہے اللہ کے رسول کی شان کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے وہاں پر کہہ دیا، جو تحریم کی میں نے تفسیر کی ہے۔ یہاں میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عمر بن خطاب یہ تعارف کروا رہے ہیں رضی اللہ عنہم کہ حین عاتبہ اللہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب کیا نا، آپ کو جب تنبیہ فرمائی نا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اس چیز کو بتانے کے لیے عتاب کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، غضب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن عتبہ کا لفظ استعمال فرمایا، عاتبہ معاتبت، یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر عتاب نازل کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت لطف سے، نہایت پیار سے اور شفقت سے، حسن کے ساتھ آپ کی تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ کا تقاضا نہیں تھا، آپ کو ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے تھے، کسی بھی پوزیشن میں ہو ایسے الفاظ تو آپ کی زبان میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یہ دو احادیث ہیں جس میں یہ لفظ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ العتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ادنى الغضب، یعنی غضب کا سب سے جو غصہ ہوتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفت غضب ہے، اس کے متعلق مستقل ایک درس ہو چکا الحمدللہ۔ تو غضب جو ہوتا ہے اس کا سب سے ہلکا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عتاب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اپنی اردو زبان میں بہت شدت آتی ہوگی اس میں اسلوب میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی پر یہ کیا، اسے غیر المغضوب علیہم کا غضب کا جو لفظ ہے وہ نبی کے لیے کہیں ایسا نہیں، مناسب نہیں ہے قطعاً، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے سامنے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہیں آپ اس کو اردو زبان میں لا کر کے آپ مطلب ہمارے مشاہدین میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ عتاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، عفا سبحان اللہ، نہیں، عتاب ادنى الغضب، اور اس میں بھی ایک پیار اور محبت اور حسن رہتا ہے۔ اور عمومی طور پر عتاب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان کا جو تقاضا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات میں خلوص جب متاثر ہوتا ہے اس وقت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ صفت جو ہے مستعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو صفات علیٰ ہیں، اس کی جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں نمایاں ہوں، اللہ اس کا ہمیں سعادت مند بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔